اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع کیوم ولدته امہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ حج کے جو متعین مہینے ہیں ان مہینوں میں حج ہوتا ہے۔ جس آدمی پر حج لازمی ہو گیا وہ حج کرنے جائے تو تین باتوں کا خیال رکھے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ رفث نہ کرے، فسوق نہ کرے، جدال نہ کرے۔ رفث کسے کہتے ہیں؟ بے حجاب ہونا، بے پردہ ہونا، جیسے عموماً انسان گھر میں ہوتا ہے وہ نہ ہو حج کے ایام میں۔ فسوق، زبان سے کوئی غلط گفتگو نہ کرے کسی کے ساتھ، اور جدال، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ حج میں ان تینوں چیزوں کا خیال رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے حج کیا اور ان باتوں کا خیال رکھ کے کیا، تینوں چیزوں کا، تو جب یہ حج سے فارغ ہو کر اپنے گھر واپس لوٹے گا تو یہ ایسے آئے گا جیسے ابھی ابھی یہ دنیا میں آیا ہے۔ اس کے پاس اس کے تمام گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہوں، صاف ستھرا ہو کر یہ واپس آئے گا۔ کل جو بات ہماری چلی تھی وہ پہلی نشست عمرے کی تھی، صرف مختصر سے اس کو دہرا لیتے ہیں کہ عمرے کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 ارکان ہیں عمرے کے، 2 فرائض ہیں، 2 واجبات ہیں۔ ان چاروں کو ترتیب سے جس نے کر لیا اس کا عمرہ ہو گیا۔ باقی چھوٹی موٹی چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 احرام باندھنے کے بعد نیت کرنا، نمبر 2 طواف کرنا بیت اللہ کا، ترتیب اس کے طریقہ کل سمجھا دیا تھا، یہ 2 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 3 سعی صفا اور مروہ کی کرنا، اور نمبر 4 حلق کرنا، اپنے بال منڈوانا یا قصر کرنا، یہ 2 واجبات ہیں۔ یہ 4 ارکان تھے عمرے کے، یہ چاروں ارکان ترتیب سے ہو گئے تو ہمارا عمرہ ہو گیا۔ چونکہ ہم متمتع ہیں، تقریباً یہاں سے جانے والے زیادہ تر لوگ حج تمتع کرنے والے ہوتے ہیں، اور حج تمتع میں پہلے عمرہ ہوتا ہے، اس کے بعد حج ہوتا ہے۔ تو عمرے میں یہ 4 ارکان ہیں، یہ کر لیے، عمرہ ہو گیا۔ اب ہم احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے۔ اب حج کی تیاری شروع ہوگی، جس اہم مقصد کے لیے ہم جا رہے ہیں وہ شروع ہوگا۔ حج کے اندر ہم نے 9 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ حج کے 9 ارکان ہیں، پورے حج کے 9 ارکان، ان 9 ارکان کو یاد رکھنا ہے۔ وہ ادا ہو گئے تو ہمارا حج ہو گیا۔ اگر ان میں کمی کوتاہی ہو گئی تو پھر اس کی تلافی کرنی پڑے گی۔ ان 9 میں سے 3 فرائض ہیں، 6 واجبات ہیں۔ حج کے 3 فرائض، 6 واجبات ہیں۔ ان 3 فرائض کو اور 6 واجبات کو اپنے وقت پر طریقے سے ادا کر لینا، حج کے مکمل طور پر ادا ہو جائے گا۔ باقی جو چھوٹی موٹی باتیں ان سے ہم خود بھی جو ممنوعات ہیں اجتناب کریں گے۔ ان 6 چیزوں کو یاد رکھیں گے اور 3 فرائض کو یاد رکھیں۔ پہلے ان کو مختصراً یاد کر لیں، اس کے بعد پھر ترتیب سے چلتے ہیں۔ حج کے جو فرائض ہیں 3، وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 احرام باندھ کر نیت کرنا، جس طرح عمرے میں کیا تھا اس طرح حج میں بھی ہے۔ تو احرام اور نیت، یہ چادریں جو باندھ لی ہم نے مردوں کے لیے، خواتین کے لیے تو وہی جو عام کپڑے وہی احرام ہوتے ہیں۔ تو جب نیت کر لی ہم نے تو یہ پہلا فرض ہو۔ اب رہی بات کہ نیت کیا ہوگی۔ کل میں نے آپ کو عمرے کی نیت بتائی تھی کہ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ آسان ہے، اردو میں اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں۔ اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا یا کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما لیں اور اسے قبول فرما لیں، بس۔ اب آئے گی حج کی نیت۔ تو حج کی نیت یہ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ ہاں نہیں کہیں گے، اس میں ہو کہیں گے۔ فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا یا کرتی ہوں، اسے میرے لیے آسان فرمائیں اور قبول فرما لیں، بس یہ نیت ہے۔ تو احرام باندھنے کے بعد نیت کرنا یہ پہلا فرض حج کا ہے، اسے نہیں بھولنا۔ نمبر 2 دوسرا فرض وقوف عرفہ، یہ حج کا دوسرا فرض ہے۔ جو 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں حاجی جمع ہوتے ہیں، یہ حج کا دوسرا اور سب سے بڑا فرض ہے۔
2 ہو گئے۔ نمبر 3 طواف زیارہ، جو طواف کرتے ہیں 10 ذی الحجہ کو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 ذی الحجہ کے غروب سے پہلے کرنا ہوتا ہے، یہ تاخیر نہیں کرنی غروب کے بعد۔ یہ 3 حج کے فرائض ہیں، یہ 3 ارکان جس نے ادا کر لیے اس نے حج کے تمام فرائض ادا کر دیے۔ اب اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا حج نہیں ہوا دوبارہ کرنا پڑے گا، نہیں، یہ 3 ارکان ادا کرنے سے حج ادا ہو جائے گا۔ اب رہے 6 واجبات حج کے۔ واجبات 6 ہیں، ان کو بھی لازمی کرنا ہے، اگر ان میں سے کوئی بھولے سے رہ گیا تو اس صورت میں پھر دم دینا پڑتا ہے، تو ہم دم سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ 6 ادا کرنے واجبات، وہ 6 واجبات کیا ہیں؟ نمبر 1 وقوف مزدلفہ، نام یاد کر رہے ہیں ان کو، ترتیب کے جب آگے ہم تفصیل چلیں گے تو سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ وقوف مزدلفہ، جب ہم رات کو مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں اور صبح جب وہاں سے مینا کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے تھوڑا سا وقوف کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں وقوف مزدلفہ۔ یہ پہلا واجب ہے حج کا۔ حج کا پہلا واجب 10 تاریخ کو شروع ہوتا ہے، 10 ذی الحجہ کی صبح شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے حج کے واجبات شروع نہیں ہوئے، اس سے پہلے 2 فرائض ہو گئے اور واجبات 10 کو شروع ہوتے ہیں۔ تو پہلا واجب کیا ہے؟ وقوف مزدلفہ۔ نمبر 2 رمی، جو جس کو ہم کہتے ہیں کنکری مارنا، یہ کنکریاں جو مارنا یہ حج کا دوسرا واجب ہو گیا۔ نمبر 3 دم شکر، جس کو ہم قربانی کہتے ہیں، وہ کرنا، یہ ہو گیا تیسرا واجب۔ نمبر 4 حلق یا قصر کرنا، تو حج کے بعد جب حلق یا قصر بال کٹواتے ہیں یہ چوتھا واجب۔ نمبر 5 طواف زیارہ کے بعد جب ہم طواف زیارہ سے فارغ ہوں گے تو سعی کرنا دوبارہ سے صفا اور مروہ کی، یہ 5واں واجب ہو گیا۔ اور نمبر 6 طواف وداع، جو بالکل حج سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم اپنے گھر کو لوٹتے ہیں تو ایک طواف کرنا پڑتا ہے جس کو طواف وداع کہتے ہیں، یہ واجب ہے۔ یہ 6 واجبات ہو گئے، 3 فرائض، 6 واجبات، وقوف مزدلفہ، رمی، قربانی یعنی دم شکر، حلق یا قصر، طواف زیارہ کے بعد سعی، اور گھر آنے سے لوٹنے سے پہلے طواف وداع، یہ 6 واجبات ہو گئے۔ یہ کل 9 ارکان ہیں حج کے۔ اب یہ 9 ارکان جس نے ادا کر لیے اس کا حج ہو گیا، نہ اس پر دم آیا کسی قسم کا، اور نہ اس میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا حج نہیں ہوا۔ یہ 9 ارکان ہم نے ادا کر لیا، بس اس کا خیال رکھنا ہے، 3 فرائض اور 6 واجبات۔ اب ہم اس کو تھوڑا تفصیل کی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اس کو سمجھنے دنوں کے اعتبار سے، حج کے کل 5 دن ہوتے ہیں، پورے سال میں 5 دن ہیں جس میں حج ہوتا ہے، اس میں عمرہ نہیں ہوتا، عمرہ ہوتا ہی نہیں اس میں۔ وہ 5 دن کون کون سے؟ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کے غروب، یہ 5 دن حج کے ہیں۔ ان 5 دنوں میں حج ہوتا ہے، کوئی آدمی عمرہ کرنا چاہے گا تو اس کو عمرہ نہیں ہوگا، یہ حج کے ایام کہلاتے ہیں۔ انہی 5 دنوں میں، اس سے نہ پہلے ہوگا نہ اس کے بعد ہوگا حج، ان 5 دنوں میں۔ اب ہم اس کو ترتیب سے سمجھیں کہ ہم نے ہر دن کیا کیا کام کس طریقے سے کرنا ہے۔ جب ہم یہاں سے جاتے ہیں حج کے لیے، کسی کا قیام مکہ مکرمہ کے قریب میں ہوتا ہے، کسی کا عزیزیہ میں، تو جہاں بھی ہوتا ہے، حج سے 1 دن پہلے تمام حاجیوں کو عزیزیہ منتقل کر دیا جاتا ہے، چونکہ مینا کے قریب ہے وہاں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ 7 ذی الحجہ کی مغرب کے بعد اکثر حاجیوں کو مینا لے جاتے ہیں لوگ، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پرانے حاجی ہیں، جو خود جن کو راستے پتہ ہوتے ہیں، خود جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی ہم صبح خود آ جائیں گے، تو وہ 8 ذی الحجہ کی فجر پڑھ کے جاتے ہیں۔ دونوں طریقے صحیح ہیں، کوئی اس میں فرق نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر 7 کی شام کو چلے گئے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، عشاء کی نماز ہم مینا میں پڑھ لیں گے، اور اگر عشاء ہم عزیزیہ میں پڑھ کر بھی چلے گئے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ 7 کا پورا دن ہم نے عزیزیہ میں گزار لیا اور 8 کی فجر پڑھ کے ہم چلیں گے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، تینوں طریقے بالکل صحیح ہیں۔ جب ہم جائیں گے روانہ ہونے سے پہلے غسل کر لیا، نہا دھو کر اپنی صفائی کر لی، احرام کی چادریں دوبارہ سے باندھ لی، جیسا کل طریقہ میں نے بتایا تھا اس طریقے پر چادریں باندھ لی، آج دوبارہ آخر میں بتا دیں۔ چادریں باندھنے کے بعد 2 نفل پڑھ لیں،
آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ اس عمل کو آسان کر دے ہمارے لیے۔ نفل پڑھنے کے بعد سر پہ اگر ٹوپی تھی اسے ہٹا لیا اور پھر یہ نیت کر لی، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ یہ کیا نیت تھی؟ اس نیت کے فوری بعد تلبیہ شروع ہو گیا۔ اب حج کا تلبیہ شروع ہو گیا۔ تلبیہ کے وہی الفاظ جو ہم نے عمرہ میں جو ہم نے ادا کی تھے، وہی الفاظ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بس یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ حج کا ایک نیت کرتے ہی تلبیہ شروع ہو جائے گا۔ ختم کہاں ہوگا یہ آگے چل کر ہم بتائیں گے۔ مستقل اب تلبیہ پڑھتے رہنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں۔ بیچ بیچ میں درود شریف پڑھ لیا، اپنے لیے دعائیں مانگ لی، جو کر لیا۔ کچھ ظاہر انسان ایک ساتھ چلتے ہوئے کچھ ضرورت کی باتیں بھی کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی فرصت ملے فوراً تلبیہ شروع کر دینا ہے۔ یہ تلبیہ جو ہے یہ حج کی روح ہے، جیسے انسان کے جسم میں روح ہوتی ہے نا، اسی طرح یہ حج کی روح ہے تلبیہ۔ اس کو پڑھتے رہنا۔ خواتین آہستہ آواز میں پڑھیں، مرد بآواز بلند پڑھیں، اتنی بلندی کم سے کم قریب میں لوگ سنیں اس کو، دوسروں کو بھی ترغیب ملتی ہے، وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پڑھتے پڑھتے ہم جائیں گے مینا۔ یہ حج کا ہمارا پہلا دن ہوگا۔ مینا جب ہم پہنچیں گے، مینا میں اس دن ہم نے کوئی ایسا ضروری کام نہیں کرنا، صرف مینا میں ہم نے قیام کرنا ہے اور 5 نمازیں پوری کرنی ہیں۔ اب وہ 5 نمازیں دونوں طریقے سے پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم نے عشاء جو 7 کی عشاء ہم نے مینا میں پڑھی تھی تو اگلے دن عشاء سے پہلے ہماری نمازیں پوری ہو جائیں گی، اور اگر 7 کی عشاء ہم نے مینا میں پڑھی تھی، وہاں پہنچ کر پڑھی ہے، تو اگلے دن 7 کی اگر عشاء ہم نے یہاں پڑھ کر گئے ہیں تو اگلے دن عشاء وہاں پڑھیں گے تو 5 نمازیں ہماری پوری ہو جائیں گی۔ اگر ہم عزیزیہ میں عشاء پڑھ کے گئے تو 8 کی عشاء وہاں پڑھیں گے تو 5 نمازیں پوری ہو جائیں گی، فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 نمازیں پوری کرنی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیر سے اگر ہم گئے تو 8 کی جو مینا میں جو نمازیں ہوتی ہیں 4 وہ پوری ہوتی ہیں، 5 نماز 9 کی فجر بھی وہاں ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی اس کرنے کی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تمام طریقے بالکل صحیح ہیں۔ 5 نمازیں ہم نے مینا میں پڑھنی ہیں، اور اس دوران ہم کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و تسبیحات کریں، دعائیں مانگیں۔ چونکہ احرام میں ہے، اب یہ قبولیت دعاؤں کا وقت ہے، اس وقت ان اوقات میں دعائیں مانگیں، کوئی اور کام کرنے کا نہیں ہے۔ مینا میں یہ دن ہمارا پورا گزرے گا، تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے ہمیں۔ جب یہ دن پورا ہمارا گزر جائے مینا میں، تو اب وہاں پر بھی حاجی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں وقت کی ضرورت کے لحاظ سے۔ کچھ حاجیوں کو 8 تاریخ کو رات کو ہی مزدلفہ روانہ کر دیا جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو 9 کی صبح مزدلفہ جاتے ہیں۔ دونوں طریقے صحیح ہیں، دونوں اعتبار سے صحیح۔ اگر 8 کی وہ جو 8 کا دن ہم نے مینا میں گزارا ہے، اس کے آنے والی جو رات ہے وہ رات بھی ہماری مینا میں گزر گئی ہے، تو فجر ہم مینا میں پڑھیں پھر مزدلفہ جائیں گے۔ اور اگر رات کو ہی ہمیں مزدلفہ نہیں عرفات، فجر ہماری پھر عرفات میں آئے گی تو عرفات میں پڑھیں گے۔ اور اگر یہ رات ہماری عرفات میں ہی ہو گئی ہے تو فجر ہمیں 9 کی عرفات میں ملے گی۔ دونوں صورتوں میں 9 تاریخ کی فجر کی نماز جب ہم پڑھیں گے تو تلبیہ کے ساتھ ساتھ ایک تسبیح کا ذکر اور بھی شروع ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں تکبیرات تشریق۔ تکبیرات تشریق یہ بھی ہم شروع کر دیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جو تکبیرات تشریق یہ ساتھ ساتھ چلے گی۔ 9 تاریخ کی فجر کی نماز کے بعد شروع ہو جائے گا۔ اب تلبیہ بھی چلے گا، اور یہ بھی تلبیہ تو مستقل چلے گا، اور یہ جو تکبیرات تشریق ہیں ہر نماز کے بعد صرف ایک دفعہ بلند آواز سے پڑھیں بس۔ اب یہ سلسلہ چلتے چلتے ہم عرفات پہنچ گئے، مینا سے ہم ڈائریکٹ جائیں گے عرفات۔ عرفات میں اگر ہم رات کو پہنچے ہیں تو رات کو جا کر آرام کر لیں اپنے خیمے میں، فجر وہاں خیمے میں پڑھیں، اس کے بعد پھر آرام کر لیں۔ اگر ہم فجر کے بعد پہنچے ہیں تو فجر ہم نے چاہے راستے میں پڑھی ہو یا مینا میں پڑھی ہو، یا ہمیں مزدلفہ میں فجر پہنچ کر ملی ہو، فجر پڑھ کے ہم آرام کر لیں۔ یہ جو تھوڑا سا وقت ہے یہ اس میں کوئی کام کرنے کا نہیں ہے، آرام کر لیا ظہر کی نماز تک۔ زوال کا جو وقت ہوتا ہے نا، جیسے زوال کا وقت ختم ہوتا ہے، ظہر جو ممنوع وقت ختم ہوتا ہے اور ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب حج کے اہم رکن جو فرض ہے بڑا، اس کا وقت شروع ہو جائے گا۔ یہ 9 تاریخ کہلائے گی، 8 کی تو مینا میں گزر گئی تھی، یہ 9 تاریخ ہوگی۔
9 تاریخ کو زوال کے بعد وقوف عرفہ جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے یہ شروع ہوگا۔ اس میں چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ خیر اب تو وہاں ترتیب ایسی بنا دی گئی ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے خیموں سے باہر نکلتا ہے نا تو کہتے ہیں چلو باہر بیٹھ جاتا ہوں، وہ دھیان نہیں ہوتا اس کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان جو عرفات کے حدود ہیں ان حدود سے باہر کہیں نہ بیٹھا ہو۔ اگر اس حدود سے حد سے باہر بیٹھا ہوا تھا اسے پتہ نہیں چلا تو اس کا حج نہیں ہوگا، چونکہ یہ حج کا سب سے بڑا رکن فرض ہے۔ تو حدود کے اندر بیٹھنا ہے، اور حدود کی پہچان یہ ہے کہ ایک تو اس میں بڑے بڑے چاروں طرف بورڈ بھی لگے ہوئے جس پہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہاں سے باہر حدود ختم، اندر حدود شروع ہو۔ اور دوسرا اب تو خیر انہوں نے گرل لگا کر بند بھی کر دیا تو کسی کو باہر نکلنے بھی نہیں دیتے، اندر ہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا ہم نے یہ خیال کرنا ہے کہ زوال سے پہلے ظہر سے پہلے ہماری جتنی بھی ضروریات ہیں وہ پوری کر لیں۔ کسی نے نہانے کا کسی کا دل کر رہا ہے تو نہا لے، بے شک صابن استعمال نہ کرے ویسے نہا لے، وضو کر لیں، کچھ کھانا پینا ہلکا پھلکا وہ کھا لیں، تاکہ زوال کے بعد ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہ پڑے۔ زوال کے بعد ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد وقوف عرفہ شروع ہو جائے گا۔ وقوف عرفہ ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، صرف آپ نے کسی کونے میں اکیلے بیٹھ جانا ہے، بالکل الگ تھلگ ہو کر، اور اپنی انفرادی دعاؤں میں لگ جانا ہے۔ دعائیں خوب کریں، جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگے تھک جائیں، تلاوت شروع کر دیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، جو یاد ہو، قرآن مجید جن کے پاس ہو قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں، پھر ختم ہو، پھر اپنی دعاؤں میں لگ جائیں، پھر تسبیحات کریں، کبھی کھڑے ہو کر کبھی بیٹھ کر، جس طرح بھی ہو، یہ وقت پورا کا پورا ہمارے دعاؤں میں لگ جائے، حتیٰ کہ عصر کا وقت آ جائے، عصر کی نماز ہو، اپنے وقت پہ ہم نے عصر کی نماز بھی پڑھ لی، یہ مسئلہ بھی آئے گا، بھی آگے بتاؤں گا میں، عصر کی نماز بھی پڑھ لی، عصر کے بعد پھر ہم وقوف میں لگ جائیں گے، غروب تک ہم نے صرف وقوف ادا کرنا ہے۔ یہ حج کا دوسرا فرض ادا ہو گیا، پہلا فرض تو تھا احرام اور نیت، دوسرا فرض یہ حج کا ادا ہو گیا۔ جب 9 ذی الحجہ کا سورج غروب ہو جائے، وہاں اعلان ہو جاتا ہے پھر کہ سورج غروب ہو گیا، تو اب ہمارا وقوف ادا ہو گیا۔ یہاں چھوٹی سی غلطی ہم سے ہوتی ہے، بعض اوقات یہ پرائیویٹ حج والے یہ بھی غلطی کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اپنی آسانی کے لیے حاجیوں کو کہتے ہیں بھئی نکل جاؤ جلدی ابھی سے نکل کر گاڑیوں میں بیٹھ جاؤ تاکہ نکلنے میں آسانی ہو، اور اس چکر میں حاجی جب خیمے سے باہر نکل جاتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا، وہ حدود سے باہر نکل کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس میں جلدی نہیں کرنی، انتظار کرنا ہے جب تک اعلان نہیں ہوا، اس وقت تک اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، کیونکہ ساری محنت آخر وقت میں ضائع نہ ہو جائے، اچھی طرح اہتمام سے۔ دوسری ایک غلطی ہم وہاں یہ کرتے ہیں کہ اکثر ساتھیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم مسجد نمرہ جو وہاں کی مسجد ہے وہاں جا کر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس چکر میں ہوتا یہ ہے کہ میدان عرفات جو ہے نا ایک تو بہت وسیع میدان ہے، لیکن وہاں اس کے اندر جو خیموں کی ترتیب ہے بالکل ایک جیسی ہے۔ نیا آدمی ہو تو نئے کے پرانا بھی بعض دفعہ نکل گیا تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ راستہ بھول جاتا ہے، یا تو مسجد پہنچنے کا راستہ نہیں ملتا، اور اگر پہنچ گیا تو واپس خیمے تک پہنچنے کا راستہ نہیں ملتا اسے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ جو وقوف کا اصل وقت تھا وہ اس آنے جانے میں ضائع ہو جاتا ہے، لہٰذا مسجد نمرہ جانے کی کوشش ہرگز نہ کی جائے، ہرگز نہ، کیونکہ بہت دور ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مسجد نمرہ میں جو لوگ گئے ہوتے ہیں نا وہ رات کو وہاں جا کر مسجد بھر جاتی ہے، اندر جگہ نہیں ملتی، باہر ہی بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو اس سے بہتر یہ کہ اپنی جگہ پر نماز ادا کریں، جہاں ہے وہی نماز ادا کریں، وہ جگہ سب سے افضل ہے۔ اور تیسری ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ مسجد نمرہ جو بنی ہے نا اس کے فرش کا اس کا کچھ تھوڑا سا ایک حصہ ہے جو حدود عرفات سے باہر ہے، مسجد بالکل باؤنڈری کے اوپر ہے، ایسے زیادہ حصہ تو اندر ہے حدود عرفات میں میدان عرفات میں، لیکن ایک کونا اس کا باہر ہے، اس پر فرش پر تو نشان لگا ہوا ہے، ایسا سیاہ پٹی لگائی ہوئی انہوں نے کہ اس کی یہ حصہ باہر ہے، یہ اس میں شامل نہیں ہے، لیکن رش کی وجہ سے وہ پٹی نظر نہیں آتی تو لوگ اس پر بھی بیٹھ جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، اب ان بیچاروں کا حج ہی ضائع ہو جاتا ہے، وہیں بیٹھے شام کو وہیں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں، اس چکر میں کہ ہم نماز بھی یہاں پڑھیں گے، خطبہ بھی سنیں گے، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ حج ان کا خراب ہو جاتا ہے۔ مسجد نمرہ کے اندر نماز پڑھنا کوئی فرض نہیں ہے، حج کا خطبہ سننا بھی فرض نہیں ہے، لیکن وقوف عرفہ یہ فرض ہے اور حج کا سب سے بڑا رکن ہے، لہٰذا اس وقوف کے ادا کرنے کی پابندی کی جائے۔
اور اس کے لیے جتنی انفرادیت اور تنہائیت ہوگی سب سے زیادہ اچھا ہوگا، تو لہٰذا اپنے خیموں میں ہی نماز پڑھیں۔ ہاں، جن ساتھیوں کو مسجد نمرہ کے قریب جگہ مل گئی ہے وہ مسجد نمرہ چلے گئے ہیں، تو پھر وہ اپنی نماز بھی اسی ترتیب پر پڑھیں گے جس ترتیب پر مسجد نمرہ کے امام نماز پڑھائیں گے، اس ترتیب پر پڑھیں۔ وہ اول وقت میں ظہر عصر ایک ساتھ پڑھا دیتے ہیں، اور اگر ہم مسجد نمرہ سے ہٹ کر اپنے خیموں میں نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم نے اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھنی ہے، ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں، اس لیے کہ دونوں نمازوں کو جو جمع کیا جاتا ہے اس کے لیے شرط ہے کہ امام الحج کے ساتھ ہوں آپ۔ تو امام الحج جو ہوتے ہیں وہ مسجد نمرہ میں ہوتے ہیں، وہ ادھر خیموں میں نہیں ہوتے، لہٰذا خیموں میں اپنی نماز اپنے اپنے وقت میں پڑھیں۔ ہاں، جو مسافر ہیں وہ 2 پڑھیں اور جو مقیم ہیں وہ 4 پڑھیں گے، بس اتنا فرق ہے، باقی اپنے وقت میں نماز ادا کریں، اور یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ جو ساتھی زیادہ گئے ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ وہاں نماز اپنے خیموں میں اگر پڑھ لی جماعت کے ساتھ، ہر خیمے میں جماعت ہوتی ہے، مختلف خیمے اکٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے خیمے ہوتے ہیں اس کے عرفات کے میدان، تو اس میں 100-150 لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں، جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں علماء بھی ہوتے ہیں، مفتیان بھی ہوتے ہیں، ان کے بیانات بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ خیر، وقوف عرفہ جب ہم نے ادا کر لیا، سورج غروب ہو گیا، 9 ذی الحجہ کا اعلان ہو گیا، اب ہم وہاں سے نکلنے کی تیاری کریں گے، بلکہ نکلنا شروع کر دیں گے میدان عرفات سے۔ اب نکل کر ہم نے کہاں آنا ہے؟ اب ہم نے آنا ہے مزدلفہ۔ مزدلفہ جو ہے یہ منی اور عرفات کے درمیان میں ہے، لیکن منی سے ڈائریکٹ جاتے ہیں عرفات، اور عرفات سے واپس رات کو مزدلفہ آتے ہیں۔ اچھا، مزدلفہ جب ہم آئیں گے تو راستے میں ہم نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، ظہر عصر ہم نے عرفات میں پڑھ لی ہے، بس مغرب ہم نہ راستے میں پڑھیں گے نہ عرفات میں، یہ خیال رکھیں۔ عرفات میں مغرب کسی نے پڑھ لی یا راستے میں کسی نے پڑھ لی، اس کو مزدلفہ پہنچ کر دوبارہ پڑھنی پڑے گی، وہ ادا نہیں ہوگی۔ یہ واحد نماز ہے کہ اللہ نے اس موقع پر حاجی کے لیے اس نماز کا وقت بدل دیا ہے، مغرب کی نماز کا وقت اور جگہ بدل گئی ہے، اب نہ عرفات میں ہوگی نہ راستے میں ہوگی، یہ کہاں پر ہوگی؟ مزدلفہ میں ہوگی۔ جب ہم وہاں سے سفر شروع کریں گے عرفات سے مزدلفہ کے لیے، کوئی پیدل آتے ہیں، کوئی بسوں سے، کوئی ٹرین کے، جس طرح بھی آئیں، مزدلفہ جب ہم پہنچیں گے رات کو، چاہے رات کو 12 بجے پہنچیں، 2 بجے پہنچیں، 4 بجے پہنچیں، جس وقت بھی پہنچیں، مزدلفہ پہنچ کر ہم نے 3 کام کرنے ہیں اس رات میں، یہ 3 کام یاد رکھنے ہیں۔ سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ہم نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھنی ہیں یہاں پر مزدلفہ میں، مغرب اور عشاء، یہ دونوں اکٹھی پڑھنی۔ ترتیب اس کی یوں ہوگی کہ سب سے پہلے مغرب کے 3 فرض پڑھیں گے، اس کے بعد عشاء کے فرض پڑھیں گے، اگر مسافر ہیں تو 2، مقیم ہیں تو 4، جماعت سے ہوں یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد اچھا، دونوں نمازوں کے لیے تکبیر الگ الگ ہوگی، اذان تو ایک ہی کافی ہے، تکبیر دونوں کے لیے الگ الگ کہیں گے، جماعت سے ہوگی۔ اس کے بعد پھر مغرب کی سنتیں پڑھیں گے، پھر عشاء کی 2 سنتیں پڑھیں گے، اس کے بعد عشاء کے 3 وتر پڑھیں گے، ترتیب یہ ہوگی، یعنی دونوں فرائض کے بیچ میں سنتیں اور وتر نہیں پڑھیں گے، پہلے مغرب کے فرض، پھر عشاء کے فرض، پھر اس کے مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں، پھر وتر، یہ پہلا کام ہو گیا۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ وہاں کنکریاں پڑی ہوتی ہیں، ہم نے چھوٹی چھوٹی چند کنکریاں جمع کرنی ہیں، 70 کنکریاں ہم گن کر اپنے پاس جمع کر لیں، 70 کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں، احتیاط بن بھی کر لیں 70، اور کنکری کتنی بڑی ہو، جتنا عموماً یہ سفید موٹا چنا ہوتا ہے نا، اس سے 19-20 چھوٹی موٹی جو بھی ہو، اس طرح کی ہو، زیادہ بڑی بھی نہ ہو، اس طرح کی کنکریاں جمع کر لیں۔ اچھا، وہاں بہت سے لوگوں کو دیکھا کنکری اٹھاتے پھر ان کو دھوتے ہیں اور پھر دھو کر جیب میں رکھتے ہیں، یہ دھونے وونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسے ہی خواہ کی چیز ہے، بس جمع کر کے اپنے پاس جو تھیلا ہے شاپر کوئی بھی اس میں رکھ لیں، 70 کنکریاں رکھ لیں۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے، آدھا گھنٹہ ملے، 25-20 منٹ ملیں، 1 گھنٹہ ملے، آرام کر لیں۔ اچھا، یہ واحد رات ہے کہ جس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی تھی، آرام کیا تھا، تو ہم بھی اس رات میں آرام کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو آنے والا دن ہے 10 ذی الحجہ کا، وہ بہت مصروفیت والا دن ہوتا ہے، اس کے لیے پہلے آرام ضروری ہوتا ہے، تو تیسرا کام کریں گے ہم رات میں کہ ہم کیا کریں گے؟ آرام کر لیں گے مزدلفہ میں۔ یہ 3 کام ہم نے کر لیے۔ اب جب صبح صادق ہو جائے گی تو کوشش کریں گے کہ اول وقت میں اٹھنے کی۔ اب دیکھیں، 8 کا دن ہمارا مینا میں گزر گیا، 9 کا دن ہمارا آدھا تو راستے میں گزرا اور باقی دن ہم نے عرفات میں گزار دیا، رات ہم نے گزار لی مزدلفہ میں۔ اب صبح ہو گئی تو یہ کس دن کی ہوگی؟ 10 ذی الحجہ کی۔
10 ذی الحجہ حج کا سب سے زیادہ مصروف ترین دن ہوتا ہے۔ اس دن مسلسل ہم نے مغرب تک کام کرنے ہوتے ہیں، اس لیے رات کو آرام ضروری ہوتا ہے تھوڑا بہت۔ صبح جب ہم اٹھیں گے تو کوشش یہ کریں گے جب صبح صادق ہو جائے، نماز کا وقت ہو گیا تو اول وقت میں، پہلے وقت میں اذان دیں ایک ساتھی، اور اس کے بعد نماز پڑھ لیں۔ اپنی سنت 2 سنت ہے، 2 فرض پڑھ لیں جماعت سے۔ نماز پڑھ لی فجر اول وقت میں، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے حج کا جو پہلا واجب ہے یہاں سے شروع ہوگا، وقوف مزدلفہ کرنا ہے۔ وقوف مزدلفہ کسے کہتے ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد مزدلفہ میں ہی قبلہ رخ کھڑے ہو کر 1-2 منٹ، چند منٹ کے لیے دعا مانگ لیں، اس کا نام ہے وقوف مزدلفہ۔ یہ واجب ہے، یہ پہلا واجب اب شروع ہو گیا۔ تھوڑی سی دعا مانگی اور اس کے بعد چلنا شروع کر دیا۔ سورج کے نکلنے سے پہلے ہم نے مزدلفہ سے باہر نکلنا ہے۔ مزدلفہ مینا سے متصل ہے، بالکل ٹچ ہے، بس مزدلفہ سے ختم ہوتا ہے مینا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے سورج کے نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے باہر نکل جانا ہے، مینا کے حدود میں داخل ہو جانا ہے۔ جب ہم مینا کے حدود میں داخل ہوں گے تو اب ہم سیدھا جائیں گے جمرات کی طرف، سیدھا جمرات کی طرف جائیں گے۔ تب دیکھیے 10 ذی الحجہ کا پہلا کام کیا ہوا؟ وقوف مزدلفہ ہو گیا۔ 10 ذی الحجہ کا یہ پہلا کام تھا جو حج کا پہلا واجب ہے۔ اس کے بعد ہم روانہ ہو کے چلے سیدھا مینا کی طرف۔ اچھا، کوشش یہ کریں کہ اپنے پاس جو بیگ ہو نا اس میں ہلکا پھلکا سامان، زیادہ وزنی سامان بھی نہ رکھیں، کیونکہ وہاں سے ہمیں ڈائریکٹ پھر جمرات جانا ہوتا ہے، آدمی تھک جاتے ہیں راستے میں۔ اور مینا سے بلکہ عرب مزدلفہ سے جو 3 راستے نکلتے ہیں مینا کی جمرات کے لیے، ان میں سے جس راستے پر بھی آپ چلیں گے تو اسی راستے پر اختتام تک پہنچیں گے۔ درمیان میں راستہ بدلنے کی کوشش بھی نہیں کرنی، آپ بدل بھی نہیں سکیں گے اور غلطی سے واپس آ جائیں گے۔ تینوں راستے ایک طرف چل رہے ہیں اور وہ دونوں طرف سے بند ہیں بالکل راستے، سیدھا جمرات کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ جب جمرات بھی پہنچیں گے تو اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ حج کا تلبیہ ختم کریں گے۔ اب یہ ہو گیا اختتامی تلبیہ۔ شروع کب ہوا تھا؟ جب ہم نے احرام باندھا تھا۔ 8 کو بھی ہم نے تلبیہ پڑھا، 9 کو بھی تلبیہ پڑھتے رہے، رات مزدلفہ میں بھی پڑھتے رہے، 10 کی صبح پڑھتے مینا سے ہم چلے جمرات تک پہنچ گئے۔ جب مینا کے آخر میں ظاہر حرم کی طرف جمرات آتے ہیں، یہاں تک ہم پہنچے۔ جب جمرات کے قریب پہنچ گئے اب ہم تلبیہ ختم کر دیں گے، حج کا تلبیہ اب ختم ہو گیا۔ اب کرنا کیا ہے؟ جب جمرات پہ ہم پہنچتے ہیں تو 3 ہمیں پلر نظر آئیں گے، اس طرح کے لائن سے بنے ہوئے لمبے لمبے پتلی پلر ہیں۔ اب تو آسانی کے لیے انہوں نے یہ کیا ہوتا ہے کہ 10 تاریخ کو صرف ایک جو سب سے بڑا والا جمرہ ہے آخری والا، اس کو کنکری مارنی ہوتی ہے، پہلے اور دوسرے کو نہیں مارنی۔ تو اب انہوں نے کیا کہ پہلے کو بھی بند کر دیا قناتیں لگا کر، دوسرے کو بھی بند کر دیں گے قناتیں لگا کر۔ اس کے اوپر بڑا سا بورڈ لگا، اس پہ کراس کا نشان بھی لگا ہوگا کہ بھئی اس پہ نہیں آنا، پہلے پہ نہیں آنا، دوسرے پہ بھی نہیں آنا، سیدھا تیسرے پہ جانا ہے۔ تیسرے کے قریب پہنچیں گے تلبیہ ختم کر دیں گے، تلبیہ اس کے قریب پہنچ کر ختم کریں گے، تلبیہ ختم کریں، اس کے بعد اپنی کنکریاں نکالیں گے، اس میں سے 7 کنکریاں نکال لیں گے اپنے ہاتھ میں۔ اچھا، کنکریاں مارتے وقت بھی جلدی نہیں کرنی ہے۔ بعض دفعہ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ جیسے قریب پہنچتے نظر آتے مارنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ضائع بھی ہو جاتی ہیں کنکریاں۔ اور بعض ساتھی اس طرح کرتے ہیں کہ بھئی قریب پہنچ کر اتنا زور سے مارتے ہیں کہ وہ کنکری لگ کر واپس آ جاتی ہے۔ ہم قریب جائیں تو قریب جانے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ پلر جو ہے نا یہ چوڑائی میں بہت دور تک ہے۔ ہماری تقریباً اس مسجد کا پورا جو سین ہے اتنا چوڑا پلر ہے، وہ اتنا چوڑا۔ تو آپ جو آگے جائیں گے آپ کو قریب جگہ ملے گی۔ شروع میں رش زیادہ ہوتا ہے، آگے جائیں اب قریب ہوتے ہوتے تو بالکل قریب پہنچ جائیں گے۔ جب قریب پہنچیں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ پلر اس انداز سے بنا جیسے چائے کا کپ رکھتے ہیں ہم ساسر کے اندر، اس طرح سے بنا، نیچے یوں پیالہ سا بنا ہوا ہے اور اس کے بیچ میں یہ پلر یوں کھڑا ہوا ہے، ایسے کھڑا ہوا، چاہے ہم پہلے فلور پر ہوں، دوسرے پر ہوں یا تیسرے پر ہوں، 3 فلور ہے اس کے، یوں پلر ہے اوپر کی طرف اور یوں پیالہ سا بنا ہوا ہے۔ ہم نے اس انداز سے مارنی کنکری کہ وہ کنکری اس پلر کو لگ کر اس پیالے کے اندر نیچے جائے گی، اس سے اچھل کر باہر نہ آئے۔ اگر اچھل کر یہ باہر آ گئی تو یہ ضائع ہو جائے گی۔ اور اس پلر پر بھی چونکہ پتھر ماربل کے پیسز لگے ہوئے ہیں تو پتھر جب پتھر سے ٹکراتا ہے تو زور سے واپس بھی آ جاتا ہے، اس لیے مارنے کا بھی ایک مخصوص طریقہ ہے۔ جب ہم بالکل قریب پہنچے، یہ دیوار سی بنی ہوئی یوں پلر بنا ہوا اس کا، اس دیوار کے قریب کھڑے ہوں، کنکری نکالیں،
کنکری یوں دو ہاتھوں دو انگلی میں پکڑیں، انگوٹھے میں اور اس شہادت کی انگلی میں، بسم اللہ اللہ اکبر، اور یوں ماریں گے کہ آپ کی کوہنی سے آگے بازو حرکت کرے، پورا یہ کندھے تک ہاتھ نہ چلے، پورا زور سے ماریں گے تو اچھل کر باہر آ جائے گی، ضائع ہو جائے گی، دوبارہ مارنی پڑے گی، اور دوبارہ مارنے کے لیے وہ کنکری بھی نہیں اٹھا سکتے آپ، وہ جو ضائع ہوگی نہیں استعمال کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے 7 کنکریاں اپنے ہاتھ میں رکھی، قریب میں کھڑے ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر یوں مارا کہ کنکری دیوار پہ لگی اور اس حلقہ جو بنا اس حلقے کے اندر نیچے چلی گئی۔ پھر دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، 7 کنکری مار لی۔ اس کے یہ حج کا دوسرا واجب ہے جو ادا ہوا ابھی رمی، لیکن ابھی یہ واجب جو ہے یہ 2 دن تک اور بھی چلے گا۔ اس کے بعد ہم وہاں سے گھوم کر یوں باہر نکل لیں گے، وہاں کھڑے ہو کر دعا نہیں مانگنی، بس اس دن دعا مسنون نہیں ہے۔ وہاں سے نکل کر باہر آئیں، اب ہم کریں گے اپنا قربانی کا بندوبست۔ پہلے تو بہت مختلف طریقے تھے، لوگ خود بھی کر لیتے تھے، کسی سے کروا لیتے تھے۔ اس سال ہم نے سنا ہے کہ وہ ترتیب کچھ بدل دی ہے، گورنمنٹ نے اپنے اس میں لے لیا سارا کہ گورنمنٹ ہی کرے گی، آپ کو ٹائم بتایا گیا کہ اس پہ لکھا ہوا ہوگا کہ بھئی آپ کی قربانی اس ٹائم ہوگی، آپ کی اس ٹائم ہوگی، آپ کی اس ٹائم ہوگی۔ اس میں بعض اوقات ٹائم قریب ہوتا ہے، بعض اوقات بہت دور بھی ہوتا ہے۔ مثلا آپ کنکری جو آپ نے ماری ہے، آپ 8، 9، 9:30، 10 بجے فارغ ہو گئے، اور یہ 10 والی جو کنکری ہوتی ہے یہ بھی یاد رکھیں، یہ ظہر سے پہلے ہم نے مارنی ہے۔ 10 تاریخ کو یہ جو آج ہم نے کنکری ماری ہے یہ ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد نہیں مارنی، پہلے۔ اس کے بعد آپ کو جو ٹوکن ملا اس ٹوکن بھی دیکھ لیں کہ آپ کی قربانی کا ٹائم کیا ہے۔ اگر 1 آدھ 2 گھنٹے بعد ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پہلے ہو چکی ہے، آپ کو جو ٹوکن کے حساب سے قربانی پہلے ہو گئی ہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دم آ جائے گا، اس سے دم نہیں آئے گا، پریشانی کی ضرورت نہیں، کوئی دم نہیں آئے گا اس سے، چونکہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ قربانی جب ہو جائے یا آپ کو تسلی ہوگی کہ میری قربانی ہو گئی تو اس کے بعد ہم حلق کروائیں، کوشش یہ کریں، لیکن اگر غلطی سے آگے پیچھے بھی ہو گیا تو بھی کوئی بات نہیں، ہم اپنی طرف سے کوشش کریں کہ پہلے رمی ہو، اس کے بعد قربانی ہو، اس کے بعد ہم حلق کریں، لیکن اگر آگے پیچھے ہو گئی ترتیب تو کوئی بات نہیں۔ اچھا، حج کا دوسرا واجب یہ ادا ہو گیا، تیسرا واجب قربانی دم شکر بھی ہو گیا۔ اب حج کا چوتھا واجب ہم نے کرنا ہے، فوراً وہاں سے نکل کر آئیں، اپنے خیموں میں آ جائیں یا عزیزیہ میں اپنے ہوٹل پہ آ جائیں، وہاں آ کر اپنا حلق کر لیں اسی ترتیب پر جو کل بتایا تھا، بال منڈوا لیے، پھر اپنے محرم اپنی خواتین کے سروں کے بال اس طریقے سے پکڑ کر 1 پورے کے برابر بال کاٹ دیں، تو خواتین بھی احرام کی پابندیوں سے آزاد، مرد بھی احرام کی پابندیوں سے آزاد۔ حج ابھی پورا نہیں ہوا لیکن احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی، ابھی حج باقی ہے، احرام کی جو پابندیاں تھیں وہ ہو گئی ختم۔ اب یہ 10 کو ہم نے 4 کام تو یہ کر لیے کہ کنکرے بھی مار لی، قربانی بھی ہو گئی، حلق بھی ہو گیا، وقوف مزدلفہ بھی ہو گیا۔ اب طواف زیارہ کرنا ہے، ہمارے پاس اختیار ہے، 10 کو ہی کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، اگر تھک گئے بہت زیادہ تو کوئی بات نہیں، اپنے خیمے میں یا ہوٹل میں جا کر آرام کر لیں اور 11 کو جا کر کر لیں۔ رات کو مینا میں رات گزارنی ضروری ہے، اپنے ہوٹل میں اگر ہم آ گئے تھوڑی دیر آرام کر لیا، مغرب کے بعد عشاء کے بعد 10، 11، 12 بجے مینا اپنے خیمے میں واپس چلے جائیں۔ اور اگر ہمت ہے اور دل کرتا ہے کہ طواف زیارہ کر لیں تو جا کے کر لیں، وہیں سے اب سیدھا چلے جائیں حرم میں جا کر اب ہم نے طواف اسی ترتیب پر کرنا جو پہلے کہا تھا، بتایا تھا، چونکہ اس میں یہ آسانی ہے کہ ہم احرام میں نہیں اپنے کپڑوں میں، تو نہ ہمیں استباح کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے نہ اور کچھ، البتہ رمل کریں گے اس میں، اگر وہ جو 3 چکروں میں اکڑ کر چلتے ہیں وہ کر لیں گے، اس ترتیب پر وہی استلام کر کے بیت اللہ کا طواف شروع کیا جو ہم نے عمرے میں ترتیب بتائی، اسی ترتیب پر 7 چکر مکمل کیے، 8 استلام ہو گئے، اس کے بعد 2 نفل لازمی پڑھنے بھول نہ جائیں یہ پڑھ لیے، اس کے بعد 9واں استلام وہیں اوپر جا کر جیسے کل بتایا تھا صفا کے سامنے سے جا کر لیا اور پھر اپنی سعی شروع کر دی۔ جب طواف زیارہ ہم نے کر لیا 10 کو تو حج کے 3 فرائض ادا ہو گئے۔ پہلا فرض تھا احرام اور نیت، دوسرا فرض تھا وقوف عرفہ، تیسرا فرض تھا طواف زیارہ، یہ بھی ہو گئے، 3 فرض بھی ادا ہو گئے، 4 واجبات ادا ہو گئے، وقوف مزدلفہ، رمی اور حلق اور قربانی، یہ بھی ہو گئے۔ اب صرف 2 واجبات ہمارے پاس باقی ہیں، وہ ایک واجب اسی وقت ہو جائے گا جب ہم طواف سے فارغ ہوں گے، اوپر جا کر صفا اور مروہ کی سعی کر لیں گے تو یہ بھی 5واں واجب بھی ادا ہو جائے گا۔
جب یہ پانچواں واجب بھی ادا ہو گیا اب ہم فارغ ہو گئے. اب کرنا کیا ہے؟ واپس وہیں رکنا، حرم میں تھوڑی دیر رکنا چاہیں رک سکتے ہیں، اپنے ہوٹل جانا چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن یہ کوشش کرنی ہے کہ اگر کوئی شدید بیماری کا عذر نہ ہو تو رات کو واپس مینا اپنے خیمے پہنچنا ہے. رات ہم نے مینا میں گزارنی ہے، خیمے میں. بے شک رات کے آخری حصے میں پہنچ جائیں لیکن پہنچیں ضرور مینا. مینا میں پہنچ گئے، 10 کا دن ہمارا مکمل ہو گیا، سارے کام ختم ہو گئے. اب رات کو مینا میں ہم نے رات گزاری. 11 کی صبح فجر کی نماز ہم نے مینا میں ہی پڑھنی ہے. فجر کی نماز مینا میں پڑھ لی. فجر سے لے کر ظہر تک ہمارے پاس کوئی کام کرنے کا نہیں، ہم فارغ ہیں. اب اس میں ذکر کریں، تلاوت کریں، دعائیں کریں، اپنے حج کی قبولیت کے لیے دعائیں کریں. ظہر کی نماز جب پڑھ کے فارغ ہوں گے اس کے بعد ہم پھر جائیں گے جمرات کی طرف. 11 کو یہ ایک کام کرنے کا، صرف جمرات بھی پہنچے. تینوں جمرات کو 7 کنکریاں پہلے کو وہ اسی ترتیب پر بسم اللہ اللہ اکبر کے اگر 7 کنکریاں ماری، پھر تھوڑا سا سائڈ پہ کھڑے ہو کر دعا مانگ لی. اس کے بعد دوسرے پہ گئے، 7 کنکریاں ماری، پھر تھوڑا سا سائڈ پہ کھڑے ہو کر دعا مانگ لی. پھر تیسرے پر وہی بڑے والا جو آخری والا ہے جمرہ عقبہ جس کو ہے، اس پہ 7 کنکریاں ماری اور باہر نکل کر آ گئے. یہ ذہن میں رکھیں کہ جس جمرے کے بعد دوسرا جمرہ ہے، یعنی جس کنکری کے مارنے کے بعد دوسرے کو کنکری مارنی ہے تو اس کے بعد دعا ہے، اور جس کے بعد دوسرا نہیں ہے اس کے بعد دعا بھی نہیں ہے. تو تیسرے کے بعد کچھ نہیں تو دعا بھی نہیں. واپس اپنے ہوٹل میں بھی جا سکتے ہیں اور وہیں مینا میں بھی جا سکتے ہیں، آزادی ہے. پھر ہم نے یہ رات دن ہم نے جہاں بھی مرضی گزارے، رات کو پھر ہم نے مینا آنا ضروری ہے. 11 کا دن بھی ختم ہو گیا. 12 ذی الحجہ کی جو صبح ہوگی، رات ہم نے مینا میں گزار لی. 12 ذی الحجہ کو صبح فجر کی نماز مینا میں پڑھیں گے. اس کے بعد ظہر تک ہمارے پاس کوئی کام نہیں، ہم فارغ ہیں، کوئی کام نہیں کرنا. پھر ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر جائیں گے جمرات پر، اسی ترتیب پر جس ترتیب پر 11 کو ہم نے کنکریاں ماری اسی ترتیب پر ہم دوبارہ تینوں کو 7 کنکریاں ماریں گے. اب یہ جو 2 دن تینوں کو 7 ماریں اور پہلے دن ہم نے 7 ماری تھی، یہ ہو گئی 49، ایک کم 50 کنکریاں ہو گئی. 21 ہمارے پاس باقی بچ گئی، وہ رکھی رہیں گے ہمارے پاس. اب 12 تاریخ کی جب تینوں جمرات کر کے ہم فارغ ہو گئے، ہمارا حج مکمل ہو گیا، سارے کام ختم ہو گئے، کسی قسم کی پابندیاں باقی نہیں، تمام پابندیاں ختم ہو گئی. حج کی پابندیوں سے بھی اور سب چیزوں سے آزاد، حج مکمل ہو گیا. اچھا، بیچ میں ایک چیز میرے سے رہ گئی، یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم حلق کر کے فارغ ہوتے ہیں نا تو ہم حج کی پابندیوں سے آزاد تو ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بڑی پابندی طواف زیارت تک باقی رہتی ہے. وہ طواف زیارت تک جو پابندی ہے وہ ہے زوجین کا آپس میں ملنا، یہ منع ہوتا ہے جب تک طواف زیارت نہیں ہو، اس وقت تک یہ پابندی رہتی ہے. اس کے بعد یہ پابندی ختم ہو جاتی ہے. اور طواف زیارت کا جو وقت ہے وہ 10 کو بھی ہم کر سکتے ہیں شام کو، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی. یہ یاد رکھیے گا کہ 12 تاریخ کو غروب سے پہلے تک طواف زیارت سے فارغ ہونا ہے. اگر طواف زیارت کے 3 چکر کیے تھے اور سورج غروب ہو گیا تو بھی دم لازم ہو جائے گا. 4 کر لیے تو چوتھے بچ جائیں گے، لیکن 3 کر لیے اور سورج غروب ہو گیا 12 کا تو دم دینا پڑ جائے گا. ہاں، خواتین کو اجازت ہے، اگر ان کی شرعی عذر شروع ہو گیا تو وہ ان کو اجازت ہے، وہ بعد میں بھی کر سکتی ہیں، مردوں کو اجازت نہیں ہے. 12 تاریخ کو شام کو جب ہم نے تینوں کی کنکریاں ماری، فارغ ہوئے، اب ہمارا حج مکمل ہو گیا. اب ہم چاہیں تو واپس اپنے رہائش گاہ کی طرف آ سکتے ہیں، اپنا باقی ایام باقی وقت وہاں گزاریں. کچھ لوگ پھر واپس مینا جانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ رات بھی جو 13 کی رات، 13 ذی الحجہ کی رات کہلاتی ہے، وہ رات بھی ہم مینا میں گزارنا چاہتے ہیں. اگر 13 ذی الحجہ کی رات کسی نے مینا میں گزار لی اور صبح فجر کی نماز ہو گئی اور وہیں پر موجود تھا، مینا میں ہی تھا، گیا نہیں تھا، کہ 13 ذی الحجہ کی فجر ہو گئی، تو اب اس پر لازم ہے کہ 13 کی فجر وہاں پڑھے، ظہر تک وہاں رکے، اور پھر ظہر کے بعد جا کر تینوں جمرات کو 7 کنکریاں مار کر پھر واپس آئے گا. اس لیے وہ 21 اس کے پاس بچی تھی، یہ ٹوٹل 70 ہو جائیں گی. لیکن اگر کوئی 12 کو ہی شام کو واپس آ گیا یا رات 10 11 12 1 بجے تک مینا سے نکل کر اپنے رہائش گاہ کی طرف آ گیا تو بھی کوئی حرج نہیں، اس کا حج مکمل ہو گیا ہے. اب یہاں تک آ کر ہمارا حج کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا. اب حج کے ہم نے 5 واجبات ادا کر لیے.
پہلا وقوف مزدلفہ ہم نے کیا 10 کو، پھر ہم نے جمرات بھی کر لیے 10 11 12 کو بھی کر لیے، پھر تیسرا تھا ہم نے حلق بھی وہ قربانی بھی کر لی تھی، چوتھا تھا ہم نے حلق بھی کر لیا تھا، پانچواں ہم نے طواف زیارہ کے بعد سعی بھی کر لی تھی۔ یہ 5 واجبات ہو گئے، ایک واجب باقی ہے صرف۔ وہ کون سا واجب ہے؟ وہ ہے طواف وداع۔ وہ صرف ہم لوگ جو سعودیہ سے باہر سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہم واپسی کا ارادہ ہمارا آنے کا، اس سے پہلے طواف کرتے رہیں، طواف جتنا زیادہ ہو کریں، لیکن جو آخری طواف کریں نا وہ اس طواف وداع کی نیت سے کر لیں تو یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ آخری کب ہوتا ہے؟ ہر آدمی کو ظاہر اندازہ ہوتا ہی ہے کہ میری واپسی کس تاریخ ہو، کس وقت ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے۔ تو جو آخری طواف ہوگا جس کے بعد ہم دوبارہ حرم جانے کا موقع نہیں ملے گا، اس کو اپنا طواف وداع بنا لیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ چلو میں آخری طواف وداع بنا لوں گا، اور عین ممکن ہے کہ آخری جو وقت تھا اس وقت میں حرم جا ہی نہیں سکا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی عذر آ گیا، تو پھر طواف وداع رہ جاتا ہے، اور یہ واجب رہ جائے گا، اس کا دم دینا پڑ جائے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ حج کے بعد ہم جو بھی طواف کریں نا اس میں وداع کی نیت کر لیا کریں۔ اب جیسے حج کے بعد میں نے 13 تاریخ کو میں نے طواف کیا وداع کی نیت سے، واپس آ گیا، شام کو دوبارہ چلا گیا، دوبارہ وداع کی نیت سے کر لیں، کوئی بات نہیں، یہ الوداعی ہو جائے گا۔ اگلے دن پھر جانے کا موقع مل گیا تو اس میں وداع کی نیت کر لیں، وہ الوداعی ہو جائے گا۔ نہیں جا سکے تو یہ جو ہم نے وداع کی نیت سے کیا تھا یہ طواف وداع ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم واپسی کا سفر اپنا شروع کر لیں گے۔ تو یہ ہمارے حج کے جو ایام تھے 5، ان ایام کے اعتبار سے یہ سارے کام تھے جو ذہن میں تھوڑے بہت تو بیٹھ گئے۔ اس کے علاوہ یہ ایک چھوٹا سا نقشہ ہے کہ ہم نے بنایا ہے حج کے ایام کی ترتیب کے اعتبار سے کہ حج میں فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، اور حج کے پہلے دن کون سے کام کرنے، دوسرے دن کیا کام کرنے، تیسرے دن کیا کام کرنے، چوتھے دن کیا کرنے، 5ویں دن ترتیب کے ساتھ ملیں گے۔ یہ ایک چھوٹا چھوٹا کاغذ اپنے پاس رکھ لیں، اس سے فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اور کچھ ساتھیوں نے کہا تھا احرام کے طریقے کا، تو میں آج دوبارہ بتا دیتا ہوں، ذرا اس کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں، اس کے بعد پھر جو سوال جواب ہو وہ کر لیں۔ دونوں کنارے مل کے آپس میں یہاں لے آئے، اس کو یہاں لے، اور یہاں سے واپس اس کو، اور یہاں سے واپس اس کو یوں کو اوپر سے ہم نے ایک دفعہ اس کو، اوپر سے ہم نے ایک دفعہ اس کو یا 2 دفعہ، ایک دفعہ بھی موڑنے کافی، ایک دفعہ بھی موڑنے کافی ہے، اتنا مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب کوئی مسئلہ نہیں، اسے چاہے جتنا بھی آپ کریں گے بے پردگی نہیں ہوگی، اسی کے اوپر آپ اپنا بیلٹ باندھ، اور اس بیلٹ کو جس کے اندر آپ نے ضرورت کی چیزیں، پیسے یا جو چیز آپ سامنے وہ رکھ لیں، اس کے اوپر باندھیں گے تو یہ کھلے گا نہیں، نہ بھی باندھیں گے تو یہ کھلے گا نہیں، لیکن باندھے تو اچھے احتیاط، لیکن باندھے تو اچھے احتیاط۔ یہ اس کا طریقہ مبارک ہے۔ یہ کنارہ اس کا یہاں ملا ہے، ایک کنارہ اس کا یہاں ملا ہے، یہاں پہ یہ کنارہ اس کا یہاں ملا ہے، یہاں لے کر آئے، اس کو یہاں لے کر آئے، اور یہ واپس یوں لے آئے، یہاں لا کر یہ جیسے موڑ دیا، ایک دفعہ بھی موڑ دے، اتنا پکا ہو گیا کبھی نہ کھلے گا نہ نیچے جائے گا۔ اسی کے اوپر آپ بیلٹ باندھ، بہت زیادہ بس اتنا خیال کرنا ہے کہ نیچے پاؤں بھی نہ ہو، پاؤں سے باقی بے پردگی کا کوئی وہ نہیں ہے، یہاں جتنا بھی ہے اس کو کھولے گی، یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ ہو گیا اوپر والی جو چادر ہے، یہ ڈالا، اس کو یہ ڈالا، یہاں سے تھوڑا سا اس کو اس کے اندر کر لیں، یہاں سے تھوڑا سا اس کو اس کے اندر کر لیں کھولیں کو، تاکہ وہ یہ رکھیے چادر، اور یہ چادر صرف عمرے کا طواف جب ہم کرتے ہیں، صرف عمرے کا طواف جب ہم کرتے ہیں، یا حج کا طواف کے بعد لوگ، یا حج کا طواف کے بعد لوگ احرام میں کرتے ہیں، رمل کرنا ہوگا تو اس میں چونکہ رمل کرنا ہوگا، احرام میں جو بھی طواف کریں، احرام میں جو بھی طواف کریں گے، احرام طواف کے لیے جائیں گے، تو اس میں جب ہم طواف کے لیے جائیں گے تو یہ کندھا باہر نکال دیں، استباع کریں، یہ کریں، اس کو استباع کریں، یہ کریں۔ باقی جب طواف ختم ہو جائے، جب طواف ختم ہو جائے، 7 چکر مکمل ہو جائے، اس کے بعد اس کو پھر کندھے پہ دوبارہ یوں ڈالا، اور پھر نفل پڑھنے سے پہلے کندھا ڈھانپ، نفل پڑھنے سے پہلے کندھا ڈھانپ لیں۔